بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی ولا تسخر بأحد من الناس، کہ لوگوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ اس کے ضمن میں ہم نے قرآن پاک سے ایک آیت مبارکہ پڑھ لی تھی، دوسری بھی پڑھ لی ہے، اس کی کچھ تفسیر اور تشریح باقی ہے، کچھ بیان ہو چکی ہے اور کچھ ایک دو پوائنٹس رہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب بیان کرے، ٹھیک ہے، لمزہ جو غائب کے لیے عیب بیان کرے۔ ہمزہ سے مراد جو سامنے عیب بیان کرے، منہ پر عیب بیان کرے، اور لمزہ سے مراد تھا جو غائبانہ یعنی عدم موجودگی میں کسی کا عیب بیان کرے۔ اور ایک تفسیر کے مطابق بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ہمزہ کہتے ہیں جو زبان سے عیب بیان کرے، اور لمزہ کہتے ہیں جو ہاتھ کے اشارے سے عیب بیان کرے۔ بہرحال یہ باتیں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لی تھیں، اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ اس صورت کا جو پس منظر ہے اس میں مختلف باتیں ہیں، جن میں سے ایک بات یہ ہے، اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ جو لوگ آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت عطا کیا گیا، اس وقت سے مخالفت کا دور شروع ہوا۔ آہستہ آہستہ مخالفت بڑھتی گئی، جوں جوں وقت گزرتا گیا مخالفت بڑھتی گئی۔ اب مخالفین میں دو طرح کے لوگ تھے، بعض لوگ تھے جو شریف النفس تھے، شریف الطبع تھے، یعنی طبعی طور پر طبیعت کے اعتبار سے شریف آدمی تھے لیکن تھے مخالف۔ وہ مخالفت تو کرتے تھے لیکن مخالفت میں کوئی گالی گلوچ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، نہ ان چیزوں کو پسند کرتے تھے، یعنی وہ اپنی مخالفت کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کو زیادہ تنگ نہیں کرتے تھے، تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ لیکن بعض مخالفین ایسے تھے کہ وہ مخالفت میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے اور شدت پسند تھے، سخت تھے، شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے، اور ہاتھ پاؤں بھی بعض اوقات چلاتے تھے، اور زبان تو جو ہے نا وہ زبان درازی تو بہت زیادہ کرتے تھے، اپنی زبان سے طعنے دینا، عیب بیان کرنا، ٹھیک ہے نا، اور الٹے سیدھے جملے کسنا، الٹے سیدھے الزامات لگانا، کبھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو تنگ کرنا، اور کبھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اصحاب یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تنگ کرنا، کبھی غلاموں کو مارنا، کبھی باندیوں کو، لونڈیوں کو مارنا، تنگ کرنا۔ یہ ان کا شیوہ تھا، یعنی یہ ان کا وتیرہ تھا۔ تو ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بعض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر یعنی آپ کے سامنے زبان درازی کرتے، آپ کے سامنے آ کے آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے اور نامناسب گفتگو کرتے، ٹھیک ہے، طرح طرح کے جو ہے نا ایسی باتیں کرتے جن سے آپ کو تکلیف پہنچتی، ٹھیک ہے۔ اور بعض آپ کے سامنے نہیں کرتے تھے، آپ کی پشت کے پیچھے، آپ کی عدم موجودگی میں غائبانہ طور پر، یعنی جب آپ وہاں موجود نہیں ہوتے تھے تب اکیلے میں یا لوگوں کے سامنے آپ کی جو ہے نا نعوذ باللہ برائیاں بیان کرتے تھے، اپنی طرف سے آپ کے عیوب کو بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کرتے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس نبوت کا دعویٰ کرنے کا مقصد جو ہے نا، کوئی کہتا جی شہرت حاصل کرنا، کوئی کہتا جی عرب کے خوبصورت یا مکہ کے خوبصورت ترین خواتین سے نکاح کرنا ہے، کوئی کہتا جی حکمرانی کرنا مقصد ہے، کوئی کچھ کہتا، کوئی کہتا مال جمع کرنا مقصد ہے۔ بہرحال اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ تو یہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو منہ پر یعنی سامنے آ کر جو ہے نا عیب لگاتے ہیں، اور جو عدم موجودگی میں یا پیٹھ پیچھے یا ہاتھ کے اشارے سے جو ہے نا عیب بیان کرتے ہیں، تو یہ ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ مشہور نام بھی ہیں کہ یعنی آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے اندر جن لوگوں نے زیادہ تکلیف پہنچائیں، جن لوگوں نے اپنی زبان سے زیادہ کردار ادا کیا، یعنی بڑے بے لحاظ اور منہ پھٹ قسم کے لوگ تھے، ان میں ویسے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن خاص طور پر سر فہرست ابی بن خلف، ولید بن مغیرہ، اخنس ابن شریق اور ابو جہل، یہ جو لوگ تھے انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اپنی زبان سے جتنا
تکلیف پہنچائی ہے، تنگ کی ہے، شاید ہی کسی اور نے کیا ہو۔ بہرحال جو مخالفین تھے دونوں طرح کے تھے، مخالفت کے باوجود بھی شرارتیں نہیں کرتے تھے، نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اور کچھ مخالفت کے باوجود مخالفت کی شدت میں آ کر اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ کے اشاروں سے اور اپنی باتوں سے جو ہے نا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طرح طرح سے ستایا کرتے تھے، تکالیف پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں۔